السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام، سامعین اور سامعات، پنڈت جی موجود ہیں۔ سوچتا ہوں تقریر کا زاویہ جو ہے تھوڑا چینج کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اور سب سے بڑا کمال یہ ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بندوں کا رشتہ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ دنیا تو ہر جگہ اپنا سر خم کر دیا کرتی تھی، بزرگوں کے سامنے، شخصیات کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، زندوں کے سامنے، یعنی اس زمین نیاز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کو حیثیت بخشا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے انسانیت کو جوڑنے کا سب سے بہترین نقطہ یہ کہ دنیا کے تمام لوگوں کی پرستشوں سے ہٹا کر کے آپ نے انسانیت کو صرف رب کی پرستش پر آمادہ فرمایا اور اس کی دعوت دی، اور اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اٹھائی ہیں وہ کسی بھی تاریخ پڑھنے والے طالب علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند چیزیں جلدی جلدی بول دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں توحید پر جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی دلیل ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر استدلال کرتا ہے کہ میں یہ ہوں اس وجہ سے میں ہی عبادت کے لائق، میں یہ ہوں اس وجہ سے میں ہی عبادت، دوسرا کوئی نہیں ہے تو میں ہی رہ گیا نا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کریں، قرآن حکیم کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر تحریف اور ترمیم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ان تمام کتابوں کے بارے میں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ لفظ سمجھنا یہ ذہن نشین ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں توحید کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں توحید کی چمک نظر آ جاتی ہے۔ چلیے پنڈت جی موجود ہیں، ایک شلوک دیکھیں
گیتا کا کہ یہاں بھی خالقیت کو الوہیت کی دلیل بنایا گیا ہے. پڑھتا ہوں. اہم سروس پربھوہ مت سروم پرورتتے اتی متّا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاہ. یہ پنڈت جی جی جی. اہم سروس، سروس انگریزی میں جب آف لگتا ہے، آف تو کا معنی دیتا ہے، اور ایس لگا کر پسٹروفی لگائے تو کا. جیسے بینک آف انڈیا آف کا. زید's بک، زید کی کتاب، تو ایسے سنسکرت میں اس سے لگتا ہے، اس سے. زیدس پستکم، زید کی کتاب، اس سے لگتا ہے، اس. تو سرو مانے سب، آل یونیورس. تو سروس سے، اور اہم مانے میں. جی اس کی پوری گردان ہے، پنڈت جی جانتے ہیں. اہم ما میا مہم میں مت میں 10، اور 10 کی 3 شکلیں، 10 3 30. خالی انا مانے میں کی 30 حالتیں. بہرحال اہم سروس پربھوہ، میں تمام کائنات کا کریٹر ہوں. یعنی پربھاؤ کا مطلب بھو مانے ہونا، تمام کائنات کا پربھاؤ ہوں، یعنی سورس آف کریشن. جی سورس آف کریشن یعنی کریٹر آف یونیورس. میں تمام کائنات کا خالق ہوں. پربھو کا ایگزیکٹ ترجمہ کریٹر ہوں. اچھا. مت سروم پرورتتے، مجھی سے کائنات کی ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. جی پرورتتے وجود میں آنا، میں نے ہی کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا ہے. جی اتی متا، یہ مان کر، کتو پرتے متا، یہ مان کر میری عبادت کرتے ہیں عقل مند لوگ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو سامنے رکھ کر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں. ورنہ مشرک تو ویسے ہی جاہل ہوتا ہے. قال انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو تم. جی تو مشرک جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، موحد ہی عالم ہوتا ہے. جی موحد ہی عالم ہوتا ہے. تو اتی متّا بھجنتے مام مانے مجھ کو. تو جو ایسا مان، یعنی عقل مند لوگ ہیں، اس کی جمع ہے بدھا، پلیورل ہے. عقل مند لوگ میری خالقیت کو مان کر اس کی بنیاد پر میری عبادت کرتے ہیں. بالکل گرامیٹیکل ترجمہ، اس کے اندر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. الحمدللہ. جی اور پورے اخلاص کا. بدھا بھاو سمنوتا، سمنوت مانے ملا ہوا، یعنی بھاو سمنوت یعنی اخلاص کے ساتھ. یعنی ضروری ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص ہو. جی اچھا ایک چیز تو یہ ہوئی کہ خالق ہی عبادت کے لائق. اچھا وہ ایک ہے کہ کئی ہے؟ قرآن حکیم میں یہ ہے کہ فطرت بھی یہ کہتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ معبود ایک ہونا چاہیے. جی معبود ایک ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو بول رہے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ بہتر ہے یا یہ تمہارے بہت سارے معبود؟ ہاں پتہ یہ چلا کہ فطرت کی بھی گواہی یہ ہے کہ معبود ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے. اور وہی بات گیتا میں کہی گئی ہے. چلیے دوسرا شلوک پنڈت جی کے سامنے کہ سرو دھرمان پریتیج්ય مامیکم شرණم ورج اہم تو سرو پاپئی موکشیشیامی ما شوچا. کہتے ہیں کہ تمام راستوں کو چھوڑ کر، تمام زاویوں کو چھوڑ کر تو میری ایک شرණ میں چلا جا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ آجا کیا ہے، جس سے ایک اعتراض لازم ہوتا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ورج کا ترجمہ آنا نہیں ہوتا بلکہ تو گو جانا ہوتا ہے، تو میری شرණ میں چلا جا.
اور اگر تو میں دیکھو ماں میں کم مجھ ایک کی شرن میں، گویا کہ ملجا اور ماوا اور معاذ جس کی پناہ لی جائے وہ صرف ایک ہے، ماں میں کم ایک، من ہوں کون ہوں میں ایک کون، وہی جو ایک ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جی تو اگر کوئی ایسا کر لے، اہم تو سرو پاپئی، دیکھو تمام پاپوں سے میں تجھ کو موکش دے دوں، موکش مینس نجات دے دوں گا، ما شچا ڈونٹ بی سیڈ، غم مت کرنا۔ دیکھو یا مام ایکم، اچھا ایک آیا، صفت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں شلوک پنڈی جی کی نظر ہے، دیکھیں کتنا، اور اس سے میں جو استدلال کرنے جا رہا ہوں اس استدلال کے اوپر کوئی بھی انگوش نمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گرامیٹیکل ترجمہ ہے۔ پہلے شلوک پڑھتے ہیں، میا تتمیدم سروم جگدویکت مورتینا متستانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشووستھتہ۔ پھر سے پڑھتا ہوں، میا تتمیدم سروم جگدویکت مورتینا متستانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشووستھتہ۔ میں نے بنارس کے بہت سارے جو بڑے بڑے پنڈت ہو، جو ان کی جو قراتیں ہوتی ہیں، ان قراتوں کو میں نے فالو کیا ہے، جی بالکل اسی طریقے کا ہے یہ۔ میا میرے دوارا، اہم میا دیکھیں میا میرے دوارا، میرے ذریعے یہ کائنات گھری ہوئی ہے، ایک دم لفظی ترجمہ ہے، میا تتم مانی گھری ہوئی، اور ادم مانی یہ، دیکھو آتا ہے ایم مانے یہ مذکر کے لیے، اور ایم مانے یہ مؤنث کے لیے، اور ادم آتا ہے یہ نیوٹر جنڈر، میسکولین فیمینین اور نیوٹر جنڈر۔ یہ کائنات چونکہ غیر عاقل ہے، لہذا اس کی طرف ادم جو نیوٹر جنڈر کی ضمیر ہے وہ لائی گئی۔ جی میا تتم ادم سروم جگدب، میرے ذریعے یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے، جی میں محیط ہوں کائنات۔ تتم کا ایگزیکٹ ترجمہ محیط ہے، گھیرنا، گھری ہوئی ہے کائنات پوری، اور میں ابیکت مورتینا، میں اندیکھی شخصیت ہوں، یا اللہ اکبر، یعنی انسین بینگ، یعنی جو دکھائی نہ دے، جو دکھائی نہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے غیب کے علم کا دعویٰ کیا ہے، آپ کو غیب کا علم، وہ بھی جھوٹا ہے جی۔ تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی دنیا میں، ہاں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کا دیدار، اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جی سب سے بڑی نعمت۔ تو میں انسی، دیکھو اب ویکتی کا، ارے تم عجیب ویکتی ہو، ویکتی کا مطلب جو آدمی دکھائی دے، اور اب ویکت جو دکھائی نہ دے، سیدھا سا ترجمہ ہے، اب ویکت مورتی نا، میں انسین بینگ ہوں۔ اب بتائیے جو دکھائی نہ دے، جو بولے کہ میں اندیکھی ہستی ہوں، اس کا اسٹیچو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خلاف ہے اس کے، ابیکت مورتی نہ ہو۔ اور دوسرے مت ستانی، مت مانے مجھ سے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ مجھ میں کہا، ارے بھائی مت کا ترجمہ جو مجھ سے ہوتا تھا، مئی مانے مجھ میں ہوتا ہے، تو مئی کا ترجمہ کیسے کریں گے مت کا؟ مت ستانی سرو بھوتانی، بھوتم بھوتے بھوتانی، جی تو میرے ذریعے یہ تمام چیزیں ہیں، مجھ سے ہیں یہ، نہ چا اہم نہ چاہم، جی اس میں سندھی ہوئی ہے، چا اہم ہے، چا مانے اور، اہم مانے میں، نہ مانے نہیں، تو میں ان میں تیشو، ان میں استھت نہیں ہوں، یعنی پوری کائنات مجھ سے ہے، میں کائنات میں ہوں ہی نہیں، میں کائنات کے باہر ہوں، اللہ اکبر۔ اب جب تیشو مانے ان میں، جی کہتے ہیں سہتو تے تم تو تان تین تابھیم تے تسمے تابھیم تے بے تسمات تابھیم تے تستیو تیشام تسمین تیو تیشو، تیشو ان میں، یعنی کائنات کی تمام چیزوں میں ایک میں بھی میں نہیں ہوں،
ساری چیزیں مجھ سے، جیسے کریٹر اپنی کریشن میں نہیں ہوتا. دیکھو یہ بنایا ہے کسی نے، اس کا کوئی کریٹر ہے، تو کیا کریٹر اس کے اندر گھسا ہوا ہے؟ جا ہی نہیں سکتا اس کے اندر. تو کریٹر جو تک کریشن میں آتا ہی نہیں. وہی کہا گیا کہ مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں کائنات کی کسی چیز میں استھت نہیں ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ بھئی کण کण میں ہے. کیسے؟ یہ تو اس شلوک کے بالکل خلاف ہے. اب دیکھیں کتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں. میرے ذریعے کائنات گھری ہوئی ہے، محیط، اور میں انسین بینگ ہوں، اور مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں نہیں ہوں. بات اچھا، اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ رب کی خاص رب کی صفت دیکھیں، صفت دیکھتے ہیں. اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم ویناشم اویسیاسیا نکشت کرتم ارہتی. پوری خیرات کے ساتھ ہے ویسے ہی ایسے ہی ہے. وہ اویناشی ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا. جی وہ مرے گا نہیں. ایک جگہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، زندہ پر تو توکل کر. اب کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آگے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ زندہ جس کو موت نہیں آتی، جو اویناشی ہے، جس کو موت نہ آئے، جو مر جائے. اچھا ایک چیز اور، استدلال آپ دیکھیں اسی شلوک کا کہ مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں استھت نہیں ہوں. تو یہ جو اوتار کا فلسفہ ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ اوتار کا مطلب ہے کوئی چیز کسی میں جائے نا، کہاں ہے؟ اس کا رد ہے اس میں آخری ٹکڑے میں. جی بہرحال تو اویناشی تو تتودی، جی تو اس کو اویناشی سمجھ کہ اسے موت نہیں آتی. جو مر جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور اسی بات کا حوالہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. سارے کے سارے صحابہ ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. اتنی بڑی مصیبت کبھی مسلمانوں کے اوپر آئی نہیں کہ وہ نبی جو توحید کی دعوت لے کر کے آیا تھا، انہیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، آج ان کے درمیان نہیں ہے. وہ کس کو یقین نہیں آ رہا تھا. ہم خاموش بیٹھے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، یہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں، لوٹ آئیں گے. جی حضرت ابوبکر نے کہا بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھتا بولے گا فابا یجلس، بیٹھنے سے انکار کر دیا. بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے تقریر چالو کر دی اور کہا سنو، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، مر چکے. جی اور یہی لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لیحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. جی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. موت کیا کیا لفظ استعمال فرما؟ پردہ فرما گئے، واصل بحق ہو گئے. یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ در حقیقت پتہ نہیں کون سی چیز کی ترجمانی کرتے، پتہ نہیں کون سی عقیدے کی. واصل بحق ہو گئے تو فلاح ہو گئے. ارے بھائی ڈائریکٹ موت سے ہم کنار ہو گئے بولیے نا، اس لیے کہ لفظ ماتا اگر یہ گستاخی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ سے، یہ لفظ کیسے استعمال کرتے اپنے شوہر کے لیے؟ اگر آپ کو موت نہیں آئی ہوتی تو، اگر یہ گستاخی کا لفظ ہوتا تو. بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کے وہ مر چکے. پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اللہ کیا نکتہ ہے توحید کا جو حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا ہے کہ من کان منکم یعبد محمدن، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں. پتہ یہ چلا ایک طرف موت ہے، دوسری طرف عبادت ہے. جو
مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. جو لوگ منومن مٹی کے نیچے چلے گئے, دنیا سے چلے گئے, افول ہو گیا ان کو. اللہ, ارے ایسے افول کو پسند نہیں کیا جاتا جو ظاہر ہو کر کے ڈوب جائے اور ڈوب کر ظاہر ہو جائے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ لا احب الافلین. کب؟ جب چاند دیکھا کہ چمک رہا ہے اس کے بعد ڈوب گیا. کہا کہ جو ڈوب جائے میں اسے پسند نہیں کرتا. ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا؟ ڈوبنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا. اس طرح جو موت سے ہمکنار ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا, اور جو موت سے ہمکنار ہو جائے اس سے ضرر کی اور نفع کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ تو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے, اسے موت نہیں آتی. بینی وہی جملہ استعمال فرمایا حضرت صدیق اکبر نے, جو جملہ رب تعالی نے سورہ فرقان کے اندر استعمال فرمایا ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي. جی تو اویناشی تو تتودی, ود مانے ودیا, جاننا, علم. تو اس کو اویناشی سمجھ لے کہ وہ مرتا نہیں, اسے موت نہیں آتی. جو موت سے ہمکنار ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا, وہ خالق نہیں ہو سکتا, وہ اس کائنات کا چلانے والا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم. پھر وہی کہا گیا کہ میرے ذریعے یہ تمام کائنات گھری ہوئی ہے. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور بائن عن خلقہ, اور عرش بھی مخلوق ہے لہذا عرش پر مستوی ہے مگر عرش سے مبائن ہے, مخلوق سے مبائن ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, اتنا سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے, اور جن جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے ہم انہی صفات سے اللہ کو موصوف کریں گے, اور جن جن صفات سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کو موصوف نہیں کیا ہے ہم ان صفات سے اللہ کو موصوف نہیں کریں گے. بہت ساری صفات لگا دی جاتی ہیں, فلاں 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 فلاں, چونکہ یہ تمام چیزیں سنت اور کتاب سے ثابت ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو, اللہ کے لیے نہیں مانتے ان کو, ان تمام صفتوں سے موصوف نہیں کرتے. تو اسے تو اویناشی سمجھ, جو جس کا وناش نہیں ہوتا. اچھا کیا کوئی اسے مار سکتا ہے؟ لا. وناشم اویسیاسی نہ کشت کر تم ارہتی. جی کشت کوئی بھی ارہتی لائق, کوئی بھی اس کے مارنے کا لائق نہیں ہے, یعنی اس کو کوئی مار نہیں سکتا, یعنی اسے موت نہیں آتی. تو جسے موت نہ آئے, جو مر جائے, وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے, وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا معبود کی اور کون سی صفت ہو سکتی ہے؟ وہ اول ہو اور آخر ہو. جی والاول والآخر, الاول لیس قبلہ شیء, اس کے پہلے کوئی چیز نہ ہو, وہ اول. جی او لیس بعدہ شیء, والآخر والاول والآخر. کہا گیا کہ یو مام جمنا دم چ ویتی لوک مہیشورم اسم موڑھا سمرت ایشو سرو پاپئی پرمچیتے. کہتے کہ جو اس کو انادی جانے, انادی, آدی معنی ابتدا, اور انادی جو جس کی ابتدا نہ ہو, جو اول ہو, اس کے پہلے کوئی نہ ہو. جی تو جو اول ہو انادی, یو اور اجنما ہو, اے لم یلد ولم یولد, جس کا جنم نہ ہوا ہو, جو اجنما ہو, جس کو اجنما اگر مان لیا جائے, اجم مانے جس کو جنم نہ دیا. اب جو جنم لے لے چاہے اوتار کی شکل میں چاہے کیسے بھی ہو, معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ جو اجم ہے؟ اجم مانے جس کا جنم نہ ہوا ہو. تو جو جنم نہ لے, اجم, یو مام جمنا دمچا, اجم بھی ہو اور انادی بھی ہو, اسے نہ کسی نے پیدا کیا ہو. جی وہ پیدا نہ ہو, تو پھر پیدا نہ ہو تو اوتار کیسے لے سکتا ہے؟ اوتار میں تو بھائی ایک چیز دوسری چیز میں آ گئی. تو یو مام جمنا دمچا ویتی لوک مہیشورم, ویتی ویتا ودنتی ویتسی ویتھا ویت ویدمی ودوا ودما, یہ اس کی گردان ہے. جی ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ, وہ جانتا ہے جو جانتا ہے.
جو جانتا ہے اس کو کیا انادی، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور جو جانتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، عجم ہے، تو اسم موڑھا اے ہے تو وہ عقل مند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید کے ماننے والے اولی الالباب ہوتے ہیں جی، اسم موڑ ہوتے ہیں، اسم موڑ جی، عقل مند ہوتے ہیں وہ۔ اور سمرت ایشو، تمام انسانوں میں سرو پاپئی پر مچیتے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں ان کے تمام پاپوں کا موکش کر دوں گا، تمام پاپوں سے ان کو نجات دے دوں گا۔ دیکھیں صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ مرے نہ۔ صفت معبود کی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو جی، اور دوسرے اس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو، لم یلد۔ اللہ اکبر، یہ تمام صفات۔ دیکھو میں نے کہا نہیں کہ کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، مگر توحید ایک ایسی چیز، اللہ توحید جانتے ہیں جسم کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک دل کی دھڑکن چلتی رہے۔ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو یہ پورا کا پورا جسم رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، متوقف ہو جاتا ہے۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، جب تک کہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو۔ گویا اس کائنات کی نبض جو چل رہی ہے، اس کائنات کا جو دل دھڑک رہا ہے، صرف توحید کی وجہ سے دھڑک رہا ہے۔ ایک بھی اگر موحد نہیں رہ گیا تو کائنات کی کھال کھینچ لی جائے گی، کائنات کی روح نکال لی جائے گی، اور اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ پھونک ڈال دے سور کے اندر، اس لیے کہ اب اس کائنات کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ گویا کہ کائنات اہمیت والی ہے، کائنات اہم ہے، اس وجہ سے توحید ہے، کائنات چل رہی ہے اس وجہ سے کی توحید ہے، اور کائنات اپنے حال کے اوپر جاری ہے اس لیے کی توحید ہے۔ جس دن توحید ختم ہوئی، کائنات کے اس نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی پر یہ دنیا چل رہی ہے، اور انہی کے وسیلے سے لوگوں کو روٹیاں مل رہی ہیں، ورنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ رہ جائیں تو اسرافیل کو حکم دے دیا جائے کہ سور میں پھونک ڈال دے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ۔ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ جی جی جی، ٹائم ہو گیا شیخ، ٹائم ہو گیا جی۔ اور توحید کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ ایک گنہگار بندہ مر گیا ہے، وہ گنہگار ہے وہ، لیکن توحید کی برکت دیکھو کہ ایک موحد کو اس کی توحید سے فائدہ تو پہنچ ہی رہا ہے، اس توحید کے اثرات دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مر جائے، گنہگار تو ہر ایک آدمی ہوتا ہے، گنہگار ہے بیچارہ، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دیں لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، موحدین پڑھ دیں 40 موحدین، تو اللہ شفعوا، تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ سفارش کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا وغیرہ، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے وغیرہ۔ یہ جو سفارش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس گنہگار آدمی کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے کہ معاف کر دیا گیا، اللہ شفعوا فیہ۔ ایک بڑی اہم بات، حدیث 2 صفحے کی ابھی میں پڑھ چکا ہوں ایک بیان میں،
وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں 2 صفحے کی ہے, کافی ٹائم لگے گا. میں اس کا مفہوم خالی بتا دیتا ہوں. حضرت عمر ابن عاص جانتے ہیں آپ کون ہے؟ یہ جو ابھی شام کے اندر فتح حاصل ہوئی ہے, فتح ہوا, تو یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے ایریے اس کے. تو لما حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوفات بکا, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت جب قریب آئی کہ اب نہیں بچوں گا, تو رونے لگے. فقال له ابن عبداللہ, آپ کے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا لم تبکی, کیوں رو رہے آپ؟ جزعان علی الموت, موت سے گھبرا رہے ہیں کیا؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہیں آپ؟ فقال لا واللہ, اللہ کی قسم نہیں, موت سے کون ڈرتا ہے؟ اور ہم لوگ بھی موت سے کہاں ڈرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو موت سے مومن ڈرتا نہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے تھوڑا گھبرا جاتا ہے. حالانکہ اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, اپنے گناہوں سے ڈرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے. انی اخاف ذنوبی و انی ارجو اللہ. تو الایمان بین الخوف والرجاء, جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت کے اندر. تو اب جب گھبراہٹ ان کی دیکھی تو فجعل قد کنت علی خیر, آپ تو خیریت سے تھے, پوری زندگی آپ کی خیر پر گزری اسلام لانے کے بعد. فجعل یذکرہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح والشام, مسند احمد کی روایت لمبی سی 2 صفحات کے اوپر. تو جب گھبراہٹ ان کی دیکھی اور یہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ موت سے ڈر کر نہیں کرے, بلکہ ولیکن مما بعدو, کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان سے ڈر رہا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. تو کہنے لگے آپ تو خیر پر ہیں, اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یاد دلانے لگے کہ آپ تو صحابی ہیں نبی کے, اتنا بڑا مقام ہے آپ کا, اور آپ نے شام کے آپ فاتح ہیں, اسلام کو آپ نے اتنی دور تک پہنچایا وغیرہ وغیرہ. یہ سب دین کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں, اور آپ گھبرا رہے ہیں. کیا نکتہ ملا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ صحابی یہ گھبرا رہا ہے. دیکھو ہم لوگ تو صحابی نہیں ہیں نا, ہم لوگوں کی گھبراہٹ کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی آدمی تھوڑا سا عمل کر لیتا تو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. یا دیکھو شام کے فاتح ہیں یہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, لیکن موت کے بعد آنے والی جو مراحل ہیں ان سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. تو آدمی کتنا بھی نیک بن جائے, اسے چاہیے کہ اپنے کسی عمل کے اوپر فخر نہ کرے, پتہ نہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو کہ نہ مقبول ہو وغیرہ. اب دیکھیے آپ, تو فجعل یذکر صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتوح الشام, شام کے فتوحات بیان کرنے لگے, اور آپ کی ذکر کرنے لگے کہ آپ نبی کے جو ہے صحابی رہ چکے ہیں. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہے کہ آدمی کی موت آ رہی ہو تو اسے تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ کی, اور ساتھ ساتھ دلاسا دیا جائے کہ رب تعالیٰ سے حسن ظن کبھی بھی مت چھوڑنا. دیکھو کتنا بڑا نکتہ ہے کہ اسے یہ وصیت کی جائے, اس کے کان میں بات ڈالی جائے کہ کتنا بھی بڑا گنہگار تو کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کبھی بھی مت چھوڑنا. جی, اور اس کے ایمان پر ثبات کے لیے اس کی کچھ نیکیاں بیان کرنی چاہیے. ایسا دیکھو یہ بیان کر رہے ہیں فجعل. جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ تمام چیزیں تو آپ نے بیان, دیکھو بہت عظیم چیز ہے یہ, لے کر جاؤ یہاں سے. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فتوحات کے دائرے اتنے وسیع کے شام فتح کر لیے, اور آپ رسول کے صحابی ہیں, قد کنت علی خیر, آپ خیریت کے اوپر تھے. یہ ساری چیزیں کہیں. جانتے ہو حضرت عمر بن عاص نے کیا کہا؟ وہ بات کہہ کر کے میں کھڑا ہوتا ہوں, کہنے لگے کہ قد ترکت افضل من ذلک کلہ, ارے سب سے افضل چیز تو ان تمام چیزوں میں سب سے افضل ہے, یہاں تک کہ صحابیت سے, شرف صحابیت سے بھی افضل ہے. کیا چیز؟ وہ تو تم نے چھوڑی تھی. قد ترکت افضل من ذلک کلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.